نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں، وہی جو میرا آپ کا ہم سب کا پالنے والا ہے۔ بعد از ہم بے حد و بے حساب درود پاک وجہ تخلیق کائنات پر، جن کا امتی ہونے پر ہم نازاں ہیں، اس ربط مقدس میں میرا فخر بجا ہے، جو ہے میرا محبوب وہ محبوب خدا ہے۔ انتہائی معزز و محترم استاذ مکرم سر خالد صاحب، معززین علاقہ، ننھے منھے پیارے پیارے بچوں اور میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج کا یہ پروگرام سیرت کے عنوان پہ منعقد ہوا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سیرت ہے کیا؟ سیرت کہتے کسے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں اصلی پن کو، خالص پن کو۔ آپ ایک دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو اس کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہے، اس مسکراہٹ کو آپ سیرت کے ساتھ منسلک نہیں کر سکتے، آپ اس کی سیرت کا اندازہ اس کی مسکراہٹ سے نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسکراہٹ اس کی کاروباری مجبوری ہو سکتی ہے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کی جو مسکراہٹ ہے، جو ہمارے ساتھ برتاؤ ہے، ہم اس برتاؤ کو، اس مسکراہٹ کو سیرت کے معنی میں نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ اس کی پیشہ ورانہ مجبوری ہو سکتی ہے۔ سیرت کہتے ہیں اصلی پن کو، اصلی کردار، ایک ظاہری شکل کے پیچھے جو اصلی شکل چھپی ہوئی ہے، وہ سیرت ہے۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے، وہاں پہ جو عصا پھینکا اور عصا اژدہا بن گیا اور دوسرے سانپوں کو کہا گیا، اور پھر دوبارہ وہ اژدہا جو عصا بنا، وہاں پہ سیرت الاولیٰ کا ذکر ہے، وہاں پہ لفظ سیرت ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ تو یہ اصلی اور خالص پن جو ہے، اسے سیرت کہتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں بیان کرنا، جیسا کہ سر مجید صاحب نے کہا، کہ بہت مشکل ہے۔ قرآن سارا سیرت بیان کر رہا ہے، اور کسی شخص کی سیرت کے بارے میں اگر ہم نے معلوم کرنا ہے تو پیمانہ کیا ہے، کہاں سے پہلے معلوم کریں؟ تو سب سے پہلے کسی کی سیرت کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے دوستوں سے اور اس کے گھر والوں سے پتہ کیا جا سکتا ہے کہ اس شخص کی سیرت کیسی ہے۔ جب وحی کا نزول ہوا تو سرور کائنات گھر تشریف لائے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی اور تشفی دی جب آپ نے خدشات کا اظہار کیا اور فرمایا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے اور کمبل اڑا دو، تو تب برجستہ طور پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی سیرت بیان کی، یا یوں کہہ لیجئے کہ برجستہ طور پر سیرت کے کچھ پہلوؤں کا ذکر کر کے آپ کو تسلی اور تشفی دی، جس میں سب سے پہلے جو آپ نے فرمایا اس کا مفہوم جو تھا وہ کچھ یوں تھا کہ آپ کو اللہ رب العزت ہرگز رسوا نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ تو سیرت کا مطالعہ کریں تو جب فتح مکہ ہوتا ہے اور کفار لرز رہے ہوتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، آج ان تمام مظالم کا بدلہ لیا جانا ہے ہم سے، اور تب طاقت اور استطاعت رکھتے ہوئے بھی آپ نے عام معافی کا اعلان کر کے صلہ رحمی کا اظہار کیا۔ اور دوسرے نمبر پر تسلی اور تشفی دیتے ہوئے ام المومنین نے فرمایا
کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ آج سیرت کے مطالعے کو دیکھیں تو ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ سوسائٹی میں، معاشرے میں میرے بیٹوں اور بیٹیوں، ایک لفظ شریکوارہ ہم نے ایجاد کر لیا ہے۔ وہ رشتہ دار جن کو ہم اپنا حامی سمجھتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک شریکوارے کا لفظ ایجاد کر لیا ہے کہ شریک نو جی۔ اب لفظ شریک سے مراد یہ ہے، فقہا کہتے ہیں یہ جو قتل ایک تو ہوتا ہے نا ارادتاً قتل کرنا، تو اس کا جو بدلہ ہے وہ قصاص ہے، اور ایک ایسا قتل ہے جو بغیر ارادے کے ہو جائے تو اس کے لیے دیت ہے۔ مثلا ایک شکاری ہے، پرندے کو گولی مارنے لگا ہے تو غلطی سے گولی نشانہ خطا ہوا اور کسی شخص کو لگ گیا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، تو یہ ارادہ نہیں تھا اس کا قتل کا، تو یہ اس کے لیے قصاص نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ دیت ہے۔ اب فقہا کہتے ہیں کہ یہ جو شریک ہے نا، جنہیں ہم شریک کہتے ہیں، یہ ان کا حق ہے کہ اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا تو اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ اس کی دیت دے کے اسے چھڑوائیں۔ تو سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہم نے بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر تسلی اور تشفی دیتے ہوئے ام المومنین نے فرمایا کہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں سیرت النبی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم نے دوسروں کا بوجھ جو ہے وہ اٹھانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کی اعانت کرنی ہے۔ دیکھیں ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں تو درختوں سے سبق لے لینا چاہیے کہ وہ پھل پیدا کرتے ہیں اور ہم وہ پھل استعمال کرتے ہیں۔ کیا درختوں نے اپنا پھل کبھی خود کھایا ہے؟ نہیں۔ کیا جانوروں نے اپنا دودھ خود پیا ہے کبھی؟ نہیں، وہ تو دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ تو دوسروں کے لیے جینا ہی زندگی ہے، دوسروں کا بوجھ اٹھانا ہی یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اسی کے لیے ہمیں اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی پیدا کیا گیا ہے، اور یہی سبق جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ دوسروں کا بوجھ اٹھانا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو فرمایا کہ آپ جو نہیں کما سکتے ان کے ساتھ بھی آپ کھڑا ہوتے ہیں۔ جو گلی محلے میں ہم نے مساجد تو بنا دی ہیں، لیکن مساجد کو صرف اور صرف ہم نے ایک سجدہ گاہ کے طور پر لیا ہوا ہے۔ ہر گلی میں، ہر محلے میں مسجد بنا دی ہے، اور صرف یہی سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے نماز پڑھ لی تو مسجد کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، مسجد تو ایک رفاہی ادارہ ہے۔ مسجدوں میں ایک سوچ رہتی ہے نماز تو ہم گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو پھر مسجد میں بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور 27 گنا ثواب کو بڑھایا کیوں گیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کوئی ویری سمپل، کہ وہاں پہ جائیں، اکٹھے ہوں لوگ، ایک دوسرے کے حال احوال سے واقف ہوں، پتہ چلے کون دکھ میں ہے، کون درد میں ہے، کون قرضدار ہے، کون سی بیٹی جو ہے وہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے، کون سا مریض ہے جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل نہیں پہنچ رہا، اور کون سے بچے ہیں جو رات بھوک کی وجہ سے سو نہیں سکے۔ ان چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے مساجد بنی ہیں، رفاہی ادارے، اور لوگوں کی مدد، اعانت اور نصرت کے لیے بنی ہیں۔ یہ سبق ہمیں رہتا ہے۔ پھر اجتماعیت کو دے لیں مسجد سے، پھر جمعہ کی نماز ہے، پھر جامع مسجد ایک ہوتی ہے، وہاں پہ بہت سے لوگ اور زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر عیدین ہے، پوری بستی وہاں پہ اکٹھی ہوتی ہے، اور پھر حج ہے جہاں پہ پوری دنیا اکٹھی ہوتی ہے۔ بیسیکلی جو روح ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں، خصوصاً مسلمان، ایک دوسرے کا دکھ، درد اور تکلیف جانیں اور اس کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ہم نے صرف مسجد کو ایک سجدہ گاہ کے طور پر بنایا ہوا ہے، عبادت گاہ کے طور پر بنائے ہوئے، جبکہ وہ ایک رفاہی ادارہ ہے۔ آج سے ہم نے تہیہ کرنا ہے کہ مسجد کو اس کی اصلی معنوں میں لینا ہے اور اس کا جو کردار ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ تو یہ ہے کہ بے قصوں کے والی ہیں آپ۔ اور پھر آپ نے فرمایا، پانچویں آپ نے فرمایا کہ آپ مہمان نواز ہیں۔ سیرت کا ایک اور پہلو، تسلی اور تشفی دیتے ہوئے سرور کائنات کو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ
بخیل ایک ایسی صفت ہے جو کہ جس میں ویسے تو اسراف یا فضول خرچی جو ہے وہ منع ہے نا، اسے منع کیا گیا کہ میانہ روی اختیار کر لیں، فضول خرچی نہ کریں، لیکن جو مہمان نوازی ہے اس میں سیرت یہ بتاتی ہے کہ اس میں آپ فضول خرچی بھی کر لیں تو اس کا حساب نہیں ہوگا۔ آج کل بہت سے لوگ مہمان کو دیکھ کر منہ بنا لیتے ہیں کہ یہ اور فٹیک پڑتی پتہ نہیں کون آ گیا۔ نہیں، مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتے ہیں اور اپنے ساتھ اور جاتے ہوئے بہت سی تکلیف اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اور سیرت کا چھٹا پہلو جو بیان کیا وہ یہ کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، بہت بڑی صفت۔ ایک دفعہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ہے نا وہ بزدل ہو سکتا ہے، وہ بزدل ہو سکتا ہے، اور مسلمان سخی بھی ہوتا ہے لیکن وہ بخیل اور کنجوس بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، بزدلی، بخیل ہونا، کنجوس ہونا اور بزدل ہونا یہ ایسی صفات ہیں جو انسان خصوصاً جب باپ بن جاتا ہے نا تو وہ بزدل بھی ہو جاتا ہے، کنجوس بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے سوسائٹی میں دیکھا ہے اور اپنی ذاتی آبزرویشن بھی ہے کہ جب تک انسان صاحب اولاد نہیں ہوتا تب تک وہ اتنا کنجوس بھی نہیں ہوتا، اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہوتا ہے، اور تب تک اسے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن صاحب اولاد ہونے کے بعد وہ بخیل بھی ہو جاتا ہے، تھوڑا سا کنجوس بھی ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا ڈرپوک بھی ہو جاتا ہے۔ یہ آ جاتی ہیں کمزوریاں شخصیت میں۔ تو فرمایا کہ یہ کنجوس بھی ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو یہ خصوصیات سیرت کے چند پہلو اجاگر کر کے آپ کو تسلی اور تشفی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو بیٹا، آج کی جو جلسہ یا یہ سیرت النبی جو کانفرنس ہے یہ اسی موضوع پہ ہے۔ آپ نے زندگی کے ہر پہلو میں ہم نے عمل کرنا ہے، خود کو اس معاشرے کا ایک تعمیری رکن ہم نے بنانا ہے، یہ دہیہ ہم نے کر کے اٹھنا ہے۔ دیکھیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک، ظاہری عمر مبارک 63 سال تھی، اور ظاہری عمر پاک 63 سال میں جو ٹارگٹ دیا گیا وہ بہت بڑا تھا۔ ٹارگٹ کیا تھا؟ ہمارے ٹارگٹ کیا ہوتے ہیں؟ بڑے چھوٹے سے ٹارگٹ ہوتے ہیں، گھر بنا لوں، گاڑی لے لوں، بچوں کو سیٹل کر دوں، پڑھائی کر دوں، یہی ہمارے ٹارگٹ ہوتے ہیں نا۔ لیکن سرور کائنات کی زندگی کا ٹارگٹ کیا تھا؟ ٹارگٹ یہ تھا کہ مشرق سے مغرب تک اسلام کا بول بالا کرنا ہے، اور ٹائم فریم کتنا دیا گیا؟ صرف 63 برس۔ اور خاص بات جو میں کرنے لگا ہوں کہ ان 63 برس میں سے سیرت کو ڈیولپ کرنے میں، شخصیت کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اور معاشرے میں نیک نامی پیدا کرنے کے لیے کتنے سال تک نبوت کا اعلان نہیں ہوا؟ 40 سال تک۔ 63 میں سے 40 سال تک معاشرے میں نیک نامی عام ہوتی رہی۔ جب نبوت کا اعلان کیا تو تب کفار بھی آپ کے معترف تھے اور ہر زبان پر تھا کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ تب تک ہر کوئی جان چکا تھا۔ تو سب سے پہلے بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، پڑھائی بعد میں ہے۔ بڑی خوشی ہوئی یار بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ دیکھ کر، جس طرح انہوں نے تقاریر کی، میزبانی کی، ٹیبلوز پیش کیے، جس طرح ان کے اندر کانفیڈنس تھا۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک زندگی کے ہر شعبے میں ہماری مدد، اعانت اور نصرت فرمائے۔ ہمیں اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔